بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر آ چکی ہے اور اس خبر نے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ حضرت مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی، جنہیں اب رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خاص طور سے حسنی خاندان، ندوۃ العلماء اور امت مسلمہ کو صبر جمیل اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ حضرت مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا تعلق زمانے طالب علمی ندوۃ العلماء 1977 تا 1988 رہا ہے۔ مولانا جعفر صاحب مسعود حسنی ندوی، ان کا مزاج بڑا سادہ اور خاندانی اعتبار سے حسنی خاندان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں جو بات عطا فرمائی ہے کہ سادگی اور علمی اعتبار سے بڑے مضبوط اور خاندانی شرافت اور دینداری، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے حسنی خاندان کو عطا فرمائی ہیں۔ تو جعفر صاحب کے اندر بھی یہ سب صفات بدرجہ اتم موجود تھیں، اور چونکہ میرا قریبی تعلق ہر اعتبار سے ان سے رہا ہے، علمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، مولانا جعفر صاحب مسعود حسنی ندوی کے والد محترم حضرت مولانا واضح رشید حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ بھی ہیں، تو مولانا سے بھی تعلق، ان کے فرزند ارجمند سے بھی تعلق ایک معتد بھی زمانے تک رہا ہے۔ مولانا جعفر صاحب کے اندر بڑی اپنائیت، بڑی سادگی، علمی تبحر اور قرآن اور حدیث اور ادب سے بڑا ان کا تعلق، خاندانی تربیت، ان کے والد کی تربیت حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے سرپرست اعلیٰ، اور مولانا رابع صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور ان کی خاص نظر کا بڑا اثر ان کی شخصیت پر پڑا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسنی خاندان کو ان صفات سے نوازا ہے کہ بہت ساری صفتیں ہیں، ان میں ایک بڑی نمایاں صفت ان کے اندر کہ انہوں نے دنیاوی اعتبار سے اس خاندان نے کوئی فائدہ ندوے سے نہیں اٹھایا۔ ان کے تکیہ کلامی جو مکانات ہیں وہ آج بھی وہی ہیں جو پہلے تھے، اور تعلقین جن سے ان کا تعلق ہے، متعلقین سے بڑی اپنائیت سے ملنا اور بڑی محبت سے اور بڑی شرافت سے، چاہے وہ ندوہ ہو، چاہے وہ تکیہ کلاں ہو، چاہے وہ اسفار پر ان سے ملاقات ہو، ٹیلی فون پر بات چیت ہو، تو ظاہر ہے کہ بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، یہ صفات ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اور اب جب بھی کبھی ان سے بات چیت کا موقع ملتا تو بڑی اپنائیت سے بات کرتے، اور سب خاندان سے متعلق، گھر والوں سے متعلق برابر خیریت دریافت کرتے اور دعاؤں سے نوازتے رہتے تھے۔ ابھی جے پور میں رابط ادب اسلامی کے جلسے کے موقع پر ان سے موبائل پر بات ہوئی تو بڑی اپنائیت کے ساتھ کہ آپ یہاں آئے نہیں، ملاقات ہو جاتی، ندوہ آیا کیجیے، اور بہت محبت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اور حضرت مولانا بلال حسنی ندوی ناظم ندوۃ العلماء کا یہ دایاں ہاتھ تھے۔
حضرت کو ان سے بڑی تقویت تھی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اس قحط الرجال کے دور میں ان کا اٹھ جانا اور کم عمری میں چلا جانا ظاہر ہے کہ دل اور دماغ کو اس حادثے نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہم تو اللہ کی تقدیر پر، اس کی مشیت پر رضا مندی کا اظہار کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، لیکن ندوۃ العلماء کے تعلق سے جو ان کی فکر مندی کہ والد محترم کے انتقال کے بعد الرائد کو بھی انہوں نے سنبھالا، تعمیر حیات کے بھی یہ ذمہ دار تھے، ناظر عام ندوۃ العلماء نائب ناظم بھی یہ تھے، اور ندوۃ العلماء کے تعلق سے ہر وقت فکر مند ہر اعتبار سے کہ مالیہ کی فراہمی کہاں سے ہو، اور تعلیم اعتبار سے کیسے ندوۃ العلماء کو بڑھایا جائے، ندوۃ العلماء کی شاخوں میں کس طرح سے یہ اشاعت علوم دینیہ کا کام ہوتا رہے، صحیح مخلصین ملتے رہیں۔ شروع کے دور میں ایسا نہیں لگتا تھا کہ مولانا جعفر صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں، لگتا تھا کہ پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے کہ ان کے اندر خاندانی اور ان کے والد کی تربیت اور خاندانی تربیت اور بزرگوں کی دعائیں، اور مولانا رابع حسنی ندوی صاحب، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سرپرستی اور ان کی تربیت دینی اور تعلیمی اور اخلاقی اور خاندانی، اس نے بڑا کمال پیدا کر دیا، اور مولانا سے بڑی امیدیں تھیں، اور ندوۃ العلماء کو یہ دونوں شخصیات، ظاہر ہے کہ دوسری شخصیات بھی ہیں، لیکن یہ دونوں نوجوان شخصیات بڑا خلا وہ ہمارے اکابرین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا پورا کر رہی تھیں، اور ایسے وقت میں یہ ندوۃ العلماء سے ان کا چلا جانا اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ندوۃ العلماء کو اور حسنی خاندان کو اور امت مسلمہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور خاص طور سے حضرت مولانا بلال حسنی ندوی مدد اللہ العالی ناظم ندوۃ العلماء کے لیے بڑا خلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اپنی قدرت سے تکمیل فرمائے۔ میرا ان سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے، ہمارے درمیان سے اچانک چلے جانے سے جو دل اور دماغ پر جو صدمہ ہے اور افسوس ہے، اور ساری ندوی برادری پر اور سارے علماء پر جو اس کا اثر ہے اس قحط و رجال کے دور میں کہ علماء اٹھتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اور محترم ناظرین، اس وقت میں ہم فرزندان کاشف یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہیں، اور غالباً آپ حضرات کو بھی، آپ ناظرین کو بھی یہ ضرور اطلاع ملی ہوں گی کہ ہم تمام کے مربی اور مشفق اور روحانی حضرت مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کل تک ہم دامت برکاتہم کہا کرتے تھے، اور آج اللہ کے فیصلے کے مطابق ہم ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہنے پر مجبور ہیں۔ حضرت مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک عالمگیر شخصیت تھے، اور آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظر عام تھے۔ ناظر عام کا جو عہدہ ہے بڑی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کے بعد اور قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر یہ عہدہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ مولانا واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند تھے، اور مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے۔
مولانا کی علمی شخصیت بہت زیادہ اونچی اور قابل شخصیت تھی۔ مولانا الرائد کے مدیر عام تھے اور بہت ساری صفات اور خصوصیات کے آپ مالک تھے۔ حضرت مولانا کا انتقال ایک علمی حلقے کے لیے بہت بڑا سانحہ اور خسارہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا فضلوا وأضلوا، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طور پر نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دلوں سے اس کو نکال دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ اکابر علماء کو اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اپنے پاس بلاتے رہیں گے۔ پھر لوگ جب کوئی عالم اور جید مخلص عالم باقی نہیں رہیں گا تو لوگ جاہل لوگوں کو اپنا سردار اور اپنا مقتدیٰ بنائیں گے۔ پھر وہ جاہل لوگوں سے مسائل پوچھیں گے، دین کی باتیں پوچھیں گے، تو وہ لوگ بغیر علم کے لوگوں کو جوابات دیتے رہیں گے، فتوے دیتے رہیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ عز و جل حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے، آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اعلیٰ علیین کے اندر جگہ عنایت فرمائے، اور آپ کے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، آپ کے اہل خانہ کو، اور خاص طور سے ندوۃ العلماء کے جتنے ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اور تمام ندوی برادری کو اور تمام علمی حلقے سے تعلق رکھنے والے تمامی احباب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے، اور حضرت مولانا کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔